بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان طلعت عباس ٹی ٹاک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملا رہے ہیں جن کو 22 سال ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے، اور 12 سال سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جن کو ہم AOR کہتے ہیں. تو آج ہم پوچھیں گے طارق عزیز صاحب سے کہ میں تو پہلے آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے. بہت سے لوگوں کو، وکلاء کو بھی ان میں شمار کیا جا سکتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ AOR کا رول کیا ہے. کیا سپریم کورٹ میں AOR کے بغیر پٹیشنز داخل ہو سکتی ہیں؟ یہ آج وہ سوالات ہیں جو ہمیں اس کے جوابات طارق عزیز صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملیں گے. طارق عزیز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ میں نے اپنے تعارف میں بتایا ہے کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ AOR ہے کیا، کیوں ضروری ہے، کیا اس کے بغیر بھی پٹیشنز داخل کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے دعوت دی. گزارش یہ ہے کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق میں یہ کریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو انسٹرکشنز نہ دی گئی ہوں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے. تو پٹیشنز اگر ایڈوکیٹ آن سپریم کورٹ کے ذریعے فائل ہونی ہے اور آرگیو ہونی ہے تو پھر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی پٹیشنر خود کیس فائل کرنا چاہے تو وہ خود ان پرسن فائل کر سکتا ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ کی جو رولز کے مطابق ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو نارملی جو لوگ ان پرسن فائل کرتے ہیں کیسز، وہ پھر کسی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ یا ان کے کسی کلرک سے رابطہ کر کے تو نامنل چارجز جو پیپر بکس کے ہیں اور جو نامنل فیس وغیرہ دے کے ان کو اس سے وہ تیاری کروا کے تو اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں، اور آرگیو بھی وہ پھر خود کرتے ہیں. لیکن اگر وکیل کے ذریعے جانا ہے تو پھر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ضروری ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ وضاحت چاہوں گا کہ AOR بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ کیا ہر سپریم کورٹ کا وکیل اپنے ساتھ AOR لکھ سکتا ہے یا اس کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ ہیں؟ جی، اس کی اور اس خاص سے گزر ریکوائرمنٹس کے ہیں. جی. آرڈر 4 ہے اچھا. جو سپریم کورٹ رولز کا ہے. اس کے مطابق اگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ 5 سال کا ایکسپیرینس ان کا ہو جائے سپریم کورٹ میں پریکٹس کا، تو وہ پھر سپریم کورٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. نارملی جو لائسنسز ملتے ہیں سارے کے سارے ایڈوکیٹ، دین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ دین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ پاکستان بار کونسل اور ریلیونٹ بار کونسلز دیتی ہیں. ان میں پھر اگر ہائی کورٹ لیول تک کے ہیں تو بار کونسل صوبے کی ہوتی ہے اور اسلام آباد، اور اس میں ایک جج ہائی کورٹ کا ہوتا ہے انرولمنٹ کمیٹی میں. تو سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں، پاکستان بار کونسل اس کا لائسنس دیتی ہے. لیکن جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا ہے لائسنس وہ سپریم کورٹ خود دیتی ہے. تو وہ اپلائی کرتے ہیں جن کا 5 سال ایکسپیرینس ہو جائے. اس کے بعد آج کل تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی میں انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ کمیٹی میں صرف ججز صاحبان وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی اس ہوتے ہیں؟ کمیٹی میں صرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان 2 یا 3 ہوتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے 5 ہیں آج کل. 5 ہیں. جی، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے اپلیکیشن جاتی تھی اور وہ چیف جسٹس ان سرکولیشن وہ اوپینین لے کے یا فل کورٹ میں اس کو پلیس کرتے تھے اپلیکیشن کو. لیکن ابھی پچھلے 2-3 سال سے ایک کمیٹی بن گئی ہوئی ہے، اس میں ججز چینج ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ججز کمیٹی جو ہے وہ انٹرویو کر کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا لائسنس دیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا AOR کا رول کیا ہے؟ رول جو ایکچولی جو سپریم کورٹ کے رولز میں ڈیفائنڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر وکیل صاحب نہیں ہے تو پھر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے وہ آرگیو کرے گا کیس. اور بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، جو انہوں نے ڈیوٹی ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی، کہ اس نے اویلیبل ہونا ہے کورٹ کو ہر وقت کیس کے لیے. دوسرا یہ ہے ریکوائرمنٹ کہ جتنے بھی کیسز فائل ہونے ہیں ان میں جو سپریم کورٹ رولز کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے. اب پٹیشن کیسے ڈرافٹ ہونے، اب کچھ
جو ہیں کمپٹنٹ اے او آرز ہیں، اول تو سارے ہی ماشاءاللہ سے کمپٹنٹ ہیں، لیکن کچھ ڈرافٹنگ بھی خود کر سکتے ہیں، اور ان کی وہ ڈرافٹنگ کرنی ہے، انہوں نے آرگیو کر سکتے ہیں، اور ایکچولی جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اس کیس میں جو کوشچنز آف لاء کیا ہیں۔ تو باقی جو ہیں کہ جی کنسائز اسٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے، آج کل ایک کال فارم ہے، اس کو ہم ٹیمپلیٹ فارم کہتے ہیں، وہ کیسے فل ہونا ہے، اور پھر پٹیشن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو رولز میں بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد جب کیس ایک دفعہ فائل ہو جاتا ہے اور اپروو ہو جاتا ہے، اس پہ نمبر لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد جیسے فرض کریں کوئی پارٹی پلینٹف فوت ہو گیا، پٹیشنر فوت ہو گیا، رسپونڈنٹ فوت ہو گیا، اس کے لیگل ایئرس، پھر سروس نہیں ہو رہی تو ایڈریسز، یہ سارا پھر کام ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جتنی بھی کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمیونیکیشن ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے وہ بھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے ہی فائل ہونی ہے۔ کیس کے دوران اگر پارٹی چاہے کہ اپنا کیس میں وہ لا جو ہے وہ میں چینج کرنا چاہیں، جی، تو کیا وہ ود دی کنسنٹ آف اے او آر ہوگا، یا وہ خود ہی پارٹی صرف اپلیکیشن دے گی؟ کس طرح وہ اس پارٹی میں تو ذرا اپلیکیشن اگر تو ان پرسن ہے نا، تو اس نے نیا وکیل انگیج کرنا ہے تو وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو انگیج کریں گے، اور پھر ساتھ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ لیکن اگر پہلے سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور پارٹی چینج کرنا چاہتی ہے تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی طرف سے ایک اپلیکیشن جائے گی، چینج آف کونسل اسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی چینج کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو سے لیٹر آف اتھارٹی لے لیتے ہیں کسی دوسرے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے حق میں،